ایک وقت تھا جب انسان آسمان کو دیکھتا تھا مگر اسے سمجھ نہیں پاتا تھا۔ ستارے حرکت میں تھے، سیارے گھوم رہے تھے، مگر ان کے پیچھے کوئی واضح قانون معلوم نہیں تھا۔ سوال موجود تھے، جواب نہیں تھے۔ 1643 انگلینڈ میں ایک کمزور سا بچہ پیدا ہوا جس کے بارے میں کسی نے نہیں سوچا تھا کہ یہ دنیا کی سوچ بدل دے گا۔ اس بچے کا نام تھا آئزیک نیوٹن۔ نیوٹن ایک غیر معمولی طالب علم تھا۔ وہ تنہائی میں سوچتا، سوال کرتا اور کتابوں میں گم رہتا۔ اس کی میز پر ریاضی بھی تھی اور بائبل بھی۔ ایک دن ایک سادہ سا واقعہ ایک گہرا سوال بن گیا۔ سوال یہ نہیں تھا کہ سیب کیوں گرا، سوال یہ تھا یہ ہمیشہ نیچے ہی کیوں گرتا ہے۔ نیوٹن نے محسوس کیا کہ کائنات اتفاق سے نہیں چل رہی، یہاں قوانین ہیں، ترتیب ہے اور ایک گہرا نظم ہے۔ اس سوچ سے قوانین حرکت اور قانون کشش ثقل نے جنم لیا۔ نیوٹن کے لیے سائنس صرف علم نہیں تھی، یہ خدا کے کام کو سمجھنے کا ایک ذریعہ تھی۔ وہ بائبل کو سنجیدگی سے پڑھتا تھا اور یقین رکھتا تھا کہ کائنات ایک عقل مند خدا کی تخلیق ہے۔ 1687 میں نیوٹن نے ایک کتاب لکھی، پرنسپیا میتھمیٹیسیا۔ یہ کتاب جدید سائنس کی بنیاد بن گئی۔ اس میں اس نے بتایا کہ کائنات قانون کے تحت چلتی ہے۔ نیوٹن کا خدا کوئی خاموش یا دور خدا نہیں تھا، وہ خدا کو کائنات کا حاکم مانتا تھا جو قوانین قائم کرتا ہے اور انہیں وفاداری سے چلاتا ہے۔ آج کے راکٹ، سیٹلائٹ، انجینئرنگ اور جدید ٹیکنالوجی سب نیوٹن کی سوچ پر کھڑے ہیں۔ اس کی دریافتوں نے دنیا کو ایک نیا راستہ دیا۔ نیوٹن نے بائبل سے فارمولے نہیں لیے، مگر بائبل سے یہ یقین ضرور لیا کہ کائنات قابل فہم ہے۔ اس کے لیے سائنس خدا کو رد کرنے کا ذریعہ نہیں بلکہ خدا کو پہچاننے کا ایک راستہ تھی۔ اسی طرح بہت سارے مسیحی سائنسدانوں کے بارے میں جاننے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ ملتے ہیں نئے مسیحی سائنسدان کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔